دیکھو کہ جس حصے پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگ جائے گا، آگ تو آگ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دھوئیں کو بھی حرام کر دے گا۔ ہمارے بچے میرے بھائیوں نہیں بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کا گرد و غبار بچائے گا نہیں بچائے گا۔ ہمارے پیسے، ہماری زمینیں، ہماری جائیداد اور دنیا کی ساری چیزیں جو میرے بھائیوں ہمارے پاس ہیں، یہ سب تو ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، لیکن اللہ کے راستے کا گرد و غبار میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بچا لے گا۔ اب میرے بھائی ذرا غور کرو، حالانکہ دھول کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پورے لکھنؤ کیا پوری دنیا میں ہم نے اور آپ نے ایسی کوئی دکان نہیں دیکھی ہوگی کہ جس دکان میں بیٹھ کر کوئی آدمی دھول بیچ رہا ہو۔ دھول کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو کوئی آدمی دکان کھول کے دھول بیچ رہا ہو۔ لیکن میرے بھائی جب ایک بے حیثیت چیز کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ وہ چیز اللہ کی نظر میں اس نسبت پر قیمتی بن جاتی ہے، تو اس راستے میں نکل کر جو اعمال کیے جائیں گے میرے بھائیوں، ان اعمال کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اس راستے میں نکل کر جو ہم قرآن پڑھیں گے، اس راستے میں نکل کر جو ہم صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کریں گے، اس راستے میں نکل کر جو گشتوں میں بیٹھیں گے، گشتوں میں چلیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لائیں گے، جب دھول کی حیثیت ہے تو اس راستے میں نکل کر جو اعمال کیے جائیں گے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ ان اعمال کا کتنا اونچا درجہ ہوگا۔ اور میرے بزرگوں ذرا غور کرو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کھلی نگاہوں سے میں اس محنت میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کھلی نگاہوں سے میں اس محنت میں دیکھ رہا ہوں۔ ذرا میرے بھائیو آپ یہ بتاؤ، دنیا کا عذاب بڑا ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا ہے؟ دنیا میں بہت 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 پریشانی آئے گی، آدمی مر جائے گا، اور وہاں تو لوگ موت کی تمنا کریں گے پھر بھی موت نہیں ملے گی، اور جہنم کا عذاب تو کتنا سخت ہوگا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ذرا غور کرو، اللہ کے راستے کی دھول کی برکت سے جب آخرت کی تکلیفوں سے نجات پا سکتے ہیں، تو کیا دنیا کی چھوٹی تکلیفوں سے اس راستے کی خروج کی برکت سے نجات نہیں پا سکتے؟ جب آخرت کی تکلیفوں سے میرے بھائیوں جس دھول کی برکت سے نجات مل سکتی ہے، تو دنیا کی پریشانیاں، یہاں کی تکلیفیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ کے راستے کی دھول کی برکت سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی برکت سے کیا دنیا کی تکلیفوں سے نجات نہیں پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس راستے کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ میرے بزرگوں دیکھو، عصر کے بعد اور فجر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جہاں بنایا ہے، کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنایا کہ صبح سے لے کے شام تک دنیا بھر کے مسلمان جو کچھ بھی کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، اور شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے جو کچھ بھی کیا دن بھر کیا فرشتوں نے لکھا، اور عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے ہمارے اعمال پیش کیے، اگر ہمارا کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ فیصلہ اتارے گا جسے ہم اور آپ بھی پسند کریں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا فرشتوں نے لکھا اور روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اگر ہمارا کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ فیصلہ اتارے گا جسے ہم اور آپ بھی پسند نہیں کریں گے، کہ جیسے میرے بھائیوں صبح و شام ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، انہی اعمال کے مطابق صبح و شام آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ اتارے گا جسے ہم اور آپ بھی پسند کریں گے۔ اب ہمارے اعمال کیسے ہی تو ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آسمان سے جو فیصلے صبح و شام آ رہے ہیں وہ بھی میرے بھائیوں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہ صاف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم لوگوں سے ناراض ہے، اس کے غصے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے بند ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو ایسے بنیادی اعمال ہیں
کہ جب مسلمان اس کو کریں گے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی دو چیزیں ہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی دو چیزیں ہیں. ایک تو میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اللہ کے راستے میں پیدل نقل و حرکت کرنا، اور دوسرا عمل اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو میرے بھائیوں اعمال دعوت سے آباد کرنا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ دو ایسے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. ایک عمل میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرنا، اور دوسرا عمل اللہ کے گھروں کو اعمال دعوت سے آباد کرنا. یہ سب سے زیادہ دو عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. صحابہ میرے بھائیوں کیسے اللہ کے راستے میں پیدل بھی، اور جیسے دین کا تقاضا ان کے سامنے آیا نقل و حرکت کرنے والے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں اعمال تو بہت کیے ہیں، لیکن اگر مجھے سب سے زیادہ اپنے جس عمل پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے بیڑے کو پار لگائے گا، میرا عمل وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، اللہ کے راستے میں پیدل چلتا ہوں، اور اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے جو مصیبتیں اور کچھ تکلیفیں پریشانی آتی ہیں اسے برداشت کر لیتا ہوں. اس پر مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا یقین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لولا ثلاث لوددت ان التحق باللہ سبحانہ وتعالی. لوگوں اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، کہ میری خواہش ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا. میں دنیا میں زندہ ہوں صرف تین کام کو کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے جینے کا صرف تین مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں زندہ ہوں. کہ میرے بھائیوں اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے جہاں ایک بہت بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہماری فکریں بدل گئی، ہمارے جذبات اور خیالات وہ نہ رہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جذبات تھے. صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ آج ہمارے جذبات کیا بن گئے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں جینے کا صرف تین مقصد ہے، اسی لیے میں دنیا میں زندہ ہوں. اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلا جاتا، اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کر لیتا. پہلا اس میں سے یہ ہے ان اسیر فی سبیل اللہ تعالی علی الاقدام. میں دنیا میں زندہ ہوں اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ کے راستے میں پیدل نقل و حرکت کروں، اللہ کے راستے میں پیدل چلوں. ایک میرے دنیا میں جینے کا مقصد ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے کی حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. صحابہ میرے بھائیوں کن کن حالات میں سردیوں میں ایک دفعہ صحابہ سردیوں میں اللہ کے راستے میں نکلے، اور حال یہ تھا کہ ان کے پاس میرے بھائیوں کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی شامیانہ نہیں، ایک چٹیل میدان ہے، ایک سنسان وادی ہے، اور کوئی لحاف نہیں، سردی سے بچاؤ کا سامان بھی نہیں. تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ گڈھے کھودتے تھے اور اسی گڈھے کے اندر نیچے اتر جاتے تھے اور اپنی ڈھال کو اپنے اوپر رکھ لیتے تھے. ایسی سخت سردیوں کے زمانے میں بھی نکلتے تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں عمل تو بہت کیے، لیکن مجھے اپنے سب سے زیادہ جس عمل پہ بھروسہ ہے میرا عمل وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں سردیوں میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا، اور سردی اتنی سخت تھی کہ اس رات میں جہاں جہاں پانی تھا ہر جگہ پانی جم کے برف بن گیا. اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کتنی سردی سخت پڑے گی تب جا کے پانی برف بنے گا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ سردی اتنی سخت تھی کہ جہاں جہاں پانی تھا وہ سب جم کے برف بن گیا. لوٹے کا، گڈھے کا، مشکیزے کا سارا پانی برف میں تبدیل ہو گیا، اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک چٹیل میدان، ایک سنسان وادی، ایک میدان ہے. اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ سردی اتنی سخت تھی اور اس کے اوپر سے بارش بھی ہونے لگی، ہر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی، اور سردی میں اضافہ ہو گیا. کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ پوری رات جو میں نے گزاری تھی، سردی کی اتنی سخت رات تھی، بارش ہونے لگی، ہوائیں چلنے لگی، میں اپنی ڈھال کو اپنے سر پہ لے کے کھڑا ہو گیا اور پوری رات میں نے کھڑے کھڑے اس طرح اللہ کے راستے میں ایک رات گزار دی.
حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سردیوں کی وہ رات جو میں نے گزاری ہے، مجھے امید ہے کہ بس اسی عمل سے اللہ تعالیٰ میرے آخرت میں بیڑے کو پار لگا دے گا. کہ صحابہ میرے بھائیو، عمل تو اللہ اکبر، ان کے جیسا عمل ان کے بعد کون کر سکتا ہے؟ ان کی جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ ان کے جیسا قرآن کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ ان کے جیسے درود شریف، استغفار اور تیسرا کلمہ کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سب سے زیادہ جس عمل پہ بھروسہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کو ہم جو برداشت کرتے ہیں، اس پر ہمیں جتنا بھروسہ ہے اور کسی عمل پہ بھروسہ نہیں ہے. میرے بزرگوں، یہ اتنا مبارک عمل ہے، اللہ اکبر. پیدل اللہ کے راستے میں چلنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے میں رہتے تھے اور اندر سے یہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے ابا بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، صرف ان کی ماں تھی، اور ان کے چچا نے ان کو کچھ بکریاں دے رکھی تھی اور انہی بکریوں کو چراتے تھے اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا. اس انتظار میں تھے کہ میرا چچا بھی مسلمان ہو جائے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنائیں گے، نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، نبی کے درد اور فکر اور قرآن کو اپنا درد بنائیں گے. ایک زمانے کیا، لیکن یہ دیکھ لیا کہ میرا چچا تو بہت سخت سنگ دل ہے، وہ نرم ہونے کے لیے تیار نہیں، اس محنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر ان سے برداشت نہیں ہوا اور اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا جان، میں نے ایک زمانے تک آپ کا انتظار کیا کہ آپ بھی ایمان میں آ جاؤ اور ہم دونوں ایک ساتھ اللہ کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کے کام کو اپنا کام بنا لے. تو ان کے چچا نے ان کو بہت سخت دھمکی دی کہ اگر تم اسلام کو قبول کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بناؤ گے، انجام تمہارا بہت برا ہوگا. چچا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جتنی بکریاں میں نے تم کو دے رکھی ہیں، ساری بکریاں میں تم سے لے لوں گا. اور آگے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ عبداللہ سنو، تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے، یہ کپڑا بھی میں نے دیا ہے، یہ تم سے کپڑا بھی میں اتروا لوں گا. تو انہوں نے دل ہی میں سوچا کہ بھائی موت پر تو ہر ایک سے یہ ساری چیزیں لے ہی لی جاتی ہیں، اگر میں نے زندگی ہی میں ان چیزوں کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو پھر کیا پریشانی کی بات. ساری بکری اپنے شاہ کے حوالے انہوں نے کی. اور میرے بھائیوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جو کپڑا پہنے ہوئے تھے، اس کپڑے کو بھی اتار کر انہوں نے اپنے چچا کے سامنے پھینک دیا کہ چچا آپ کو اپنا کپڑا مبارک، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک دم سے مادرزاد ننگے ہو گئے اور اپنی اماں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے انی مؤمن مہاجر، اماں ایمان سیکھنے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں. ماں نے جوان بیٹے کو اس طرح ننگا دیکھا تو ماں بھی ڈر گئی. ماں کے پاس ایک چادر تھی، کہا بیٹا اسے لو، اس سے اپنی سطر کو چھپاؤ. انہوں نے چادر کے فوراً 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنی سطر کو چھپایا اور ایک ٹکڑے کو اپنے کندھے پہ رکھا. اللہ اکبر، 500 کلومیٹر کا پیدل انہوں نے اس حال میں سفر شروع کیا ہے کہ ان کے جسم پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں تھا. ایسے ایسے حالات میں میرے بھائیوں، خیر 10 دن ہفتہ عشرہ چلنے کے بعد مدینہ پہنچے. فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے باہر نبی علیہ السلام کی مسجد سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ہمارے نبی فجر سے پہلے نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی نے دیکھا کوئی مسافر جو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا جاہلیت کا نام بتایا کہ میں عبدالعزیٰ ہوں. ہمارے نبی نے کہا نہیں، آج کے بعد سے تم عبداللہ. ان کا نام تبدیل کیا. اصحاب صفہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جوڑ دیا، قرآن سیکھنے لگے. اور میرے بھائیوں سنو، جب ہمارے نبی تبوک جانے لگے تو حضرت عبداللہ بھی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چلنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ قبول کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے اور ایک مقام پر جب ہمارے نبی ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہیے؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اپنے راستے کی موت مجھے دے دے. یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ اپنے راستے کی موت مجھے دے دے. ہم بھی میرے بھائیوں بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں, اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں, حضرت دعا کر دی دکان چل جائے, کاروبار ہو جائے, اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. اللہ کی قسم اگر دل سے میرے بھائیوں اگر ہم نے اس کام کو کام بنانے کا ارادہ کر لیا تو خود ہم اس کے لیے اپنی ذات سے بھی دعا میں لگیں گے اور بزرگوں سے بھی اسی کی دعا کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا نکلنا آسان کر دے کہ میرے بھائیوں ان کو 100% یقین تھا کہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گی وہ ہو کے رہے گی, نبی کی دعا قبول ہو کے رہے گی. کیا دعا کروا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے اللہ اپنے راستے کی موت دے دے. ہمارے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہمارے نبی نے یہ دعا کی اللہم حرم علیہ سیوف الکفار کہ اے اللہ عبداللہ پر غیر ایمان والوں کی تلوار کو تو حرام کر دے. کہ وہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ میں تو شہادت کی دعا کروانے آیا تھا اور آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا سنو یہ اتنا اونچا راستہ ہے کہ اس راستے میں کوئی نکلے اور اس کے سر میں درد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر اس راستے میں کوئی نکلے اور بیمار ہو جائے اور اسے انتقال ہو جائے تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ دیتا ہے. اور اللہ کی شان میرے بھائیوں کو تھوڑی دیر کے بعد ان کو بخار آیا اور اتنا سخت بخار کی اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا, وہ شہید بھی ہو گئے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وفادار امتی کو ہمارے نبی نے رات میں دفن کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شراب ہے اور ہمارے نبی ان کی قبر میں اترے. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان دونوں سے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ادبا الی اخیکما کہ بھائی ذرا اپنے بھائی کو آرام سے نیچے اتارو کہیں سے تکلیف نہ ہونے پائے. یہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ اس کے جسم پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ کر نکلا تھا. یہ ہمارے نبی نے ان کو قبر میں رکھا اور ان کی قبر سے باہر آنے سے پہلے اسی قبر میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے. ہمارے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج رات میں جانے والے سے اے اللہ میں راضی ہوں یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آج رات میں جانے والے سے میں راضی ہوں یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. میرے بھائیوں اگر وہ مکے میں رہ جاتے کچھ پیسے مل جاتے اور اللہ کے راستے کے لیے قدم نہ بڑھاتے تو کیا ان کو یہ مقام ملتا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے گا تو ان کے گلے میں زنجیریں ڈال دی جائیں, ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اور انہیں گھسیٹ کر اللہ کے راستے سے گھر واپس کیا جائے پھر بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. کہ سب سے زیادہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا غصہ دو کام سے ٹھنڈا ہوتا ہے. ایک تو اللہ کے راستے میں پیدل نقل و حرکت کرنا اور دوسرا میرے بھائیوں اللہ کے گھروں کو اعمال دعوت سے آباد کرنا. عملان رئیسان تطفئان غضب الرب سبحانہ وتعالی. ہمیں نیت کر انشاءاللہ دونوں عمل کو موت کے آخری سانس تک کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کو کتنا پیار ہے. جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اس وقت میرے بھائیوں پتھروں نے بھی یہی آواز لگائی تھی کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنائے گا اور اللہ ان کی آخرت بھی بنائے گا. اللہ انہیں دنیا میں بھی چین سکون عزت کی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں چین سکون کی زندگی عطا کرے گا. یہ آواز میرے بھائیوں نبی دنیا میں آئے تھے یہ آواز تو اس وقت پتھروں نے بھی لگائی تھی. حیات الصحابہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا, میں دین میں کیسے داخل ہوا. حضرت عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک پتھر کا بت تھا, پتھر کا جس کا نام تھا زمار. اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ باپ نے مرنے سے پہلے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور باپ نے جاہلیت میں ہم لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو گھر کے اندر جو زمار نامی پتھر کا بت یہ بہت کام کا ہے.
جب تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی مصیبت گھبراہٹ پیش آئے تو اس پتھر کے بت کے سامنے آنا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس بت سے اپنی پریشانی بتانا، یہ بت تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ جاہلیت میں ان کے باپ نے ان کو سمجھایا۔ حضرت عباس بن بردار بھی فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ہم لوگوں کو یہ وصیت کی، پھر اس کا انتقال ہوا، ہم نے اسے قبر کے حوالے کیا۔ پھر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سر کے بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید، کپڑا بھی سفید، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کا سارا وجود سفید تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لوگوں، بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا، دنیا میں اللہ ان کو عزت دے گا جو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ لوگوں، بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا جو قرآن پر عمل کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ حضرت عباس بن بردار سلمی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک دم سے آواز سنی، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، میں ڈر گیا، ابا کی وصیت یاد آئی، بھاگتا ہوا گھر آیا اور میرے گھر میں جو پتھر کا بت زمار نامی بت تھا، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں اس بت سے اپنی پریشانی بولنا ہی چاہ رہا تھا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو آواز میں نے جنگل میں سنی تھی وہی آواز اس پتھر کے اندر سے نکلنے لگی اور میرا پتھر کا بت بھی یہ کہنے لگا، کل القبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس وعاش اہل المسجد اودع غماری وکان یعبد مدرا قبل الكتاب الى النبی محمد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش معتدی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آواز میں نے وہاں سنی تھی، گھر آنے کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہی آواز اس پتھر کے اندر سے بھی آ رہی ہے اور وہ پتھر کا بت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سارے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ بتوں کے پوجنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا جو اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پتھروں نے بھی میرے بھائیو یہی آواز لگائی تھی کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تو میرے بھائیو اللہ ہے، اللہ اپنے دین کا کام کر لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے چاہا پتھروں سے کام لیا، اللہ نے پتھر کو ذریعہ بنایا اور وہ دین میں داخل ہو گئے۔ اللہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، شخصیت آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اللہ نے جانوروں کو ذریعہ بنایا، اس لیے میرے بھائیو دیکھو اس وقت ہمارے اکابر مشائخ ہمارے بڑے ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ملاقات کرتے ہیں، ان ملاقاتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں، دین کی بات تو ایک نہ جانے کتنے طریقوں سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ میرے بھائیو ان ملاقاتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لایا جائے، اللہ کے گھر میں لایا جائے، مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے ہوئے باہر والوں کو مسجد میں لے کر آیا جائے۔ دین کی بات کا جو اثر ماحول میں ہوگا وہ اثر باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ 10 گھنٹہ کسی سے مسجد کے باہر بات کیجیے اور 10 منٹ مسجد کے ماحول میں بات کیجیے، دونوں میں بھائیو آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ اور میرے بھائیو یہی نبی کی سنت ہے، یہی ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینے کے باہر بکری چرا رہا تھا، بکری، اور ایک بھیڑی آیا اور ایک بچے کو پکڑا اور لے کر وہ بھاگنے لگا۔ وہ شرواہا اس بھیڑیے کو دوڑانے لگا۔ جب وہ بھیڑیا تھک گیا تو حدیث میں اقاطب والا ذنبی، بھیڑیا اپنی جگہ پہ دم کھڑی کر کے بیٹھ گیا اور اس شرواہے سے بھیڑیا کہنے لگا، رزق ساقہ اللہ الی وانت تنزعہ منی، کہ او شرواہے اللہ نے مجھ کو ایک روزی دی تھی اور تم نے مجھ سے وہ روزی چھین لی۔ تو شرواہے حیرت ہوئی، وہ شرواہا کہنے لگا، یا علی یکلمنی کلام الانس، ہائے کتنی تعجب کی حیرت کی بات ہے کہ بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح عربی میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے پلٹ کہا، الا اخبرک بعجب من ذلک، اس سے بھی زیادہ حیرت کی تعجب کی بات ہے۔ تو شرواہے نے کہا، اس حیرت کی تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم جانور ہو کر انسانوں کی طرح عربی میں گفتگو کر رہے ہو؟ بھیڑیے نے دعوت دی، اللہ اکبر۔ جب دین کی محنت ہوتی تو
دعوت دے رہے تھے، اس بھیڑیے نے دعوت دی اور کہا کہ سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں، لوگوں کو پچھلے انبیاء کے واقعات بتا رہے ہیں، لوگوں کو جنت کے ٹکٹ کا خریدار بنا رہے ہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکریں کر رہے، اور ابھی تک تم جنگل میں بکری چرا رہے. اس نے دعوت دی کہ جاؤ مدینہ جاؤ. وہ میرے بھائیوں مدینہ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے اپنا واقعہ بتایا. تو ہمارے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یہ بات بازاروں میں اور مدینے میں لوگوں کو بتا دو، بلکہ اللہ اکبر، ہمارے نبی نے اہتمام کیا صحابہ کو مسجد کے ماحول میں لانے کا. اور پھر اس وقت مدینے میں آواز لگائی گئی، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ. سارے صحابہ جب مسجد میں آ گئے، پھر اس چرواہے سے ہمارے نبی نے کہا کہ اب ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ جنگل میں جو واقعہ پیش آیا وہ میرے صحابہ کو سناؤ. کہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا، پھر ان کے سامنے وہ دین کی بات رکھی کہ مسجد کا ماحول میرے بھائیو فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، باہر کا ماحول غفلت کا ماحول، گناہوں کا ماحول، اسباب کا ماحول ہوتا ہے. گناہوں کے غفلت کے اسباب کے ماحول میں دین کی بات میں اللہ کی قسم و اثر نہیں ہو سکتا ہے جو مسجد کے ماحول میں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ دو ایسے بنیادی عمل ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے. ایک تو اللہ کے راستے میں پیدل نقل و حرکت کرنا، اور دوسرا اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو اعمال دعوت سے آباد کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اب میرے بھائیو، ہمارے اس عمل میں جان پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انفرادی اعمال کی بھی پابندی کرنی ہے. خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا. عجیب بات ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرو، دنیا میں کسی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کسی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو دعا کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں مسلمانوں کو دیا ہے. آپ ذرا یہ بتاؤ، دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آ جائے تو دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسی مشین ہے کہ آنے والے زلزلے کو روک دے؟ بولو بھی روک سکتے ہیں؟ کہیں سیلاب آ جائے تو دنیا میں کسی کے پاس یہ طاقت ہے اپنی مشین کے ذریعے سے اس سیلاب کو روک لے؟ کہیں کاٹ پڑ جائے تو کیا آسمان سے لوگ پانی اتروا سکتے ہیں؟ لیکن میرے بھائی بتاؤ، جو کام دنیا میں کسی حکومت اور ملک کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے یہ طاقت صرف اور صرف مسلمانوں کو دیا ہے. کیا مسلمان کی دعا کی طاقت سے زلزلے نہیں روک سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی ملک کے پاس یہ مشین نہیں کہ آنے والے زلزلے کو روک دے، لیکن اللہ کی قسم اگر ایمان والا ہے، دعوت اور دعا کی محنت میں لگا ہوا ہے، تو دعا کی طاقت سے آسمان سے آنے والے زلزلے کو بھی روکا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تھا. اور میرے بھائی بتاؤ، دعا کی طاقت سے آسمان سے بارش ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ دعا کی طاقت سے قحط دور ہو سکتا ہے نہیں دور ہو سکتا ہے؟ کہ جو طاقت میرے بھائی دنیا میں کسی کے پاس نہیں، وہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا کی شکل میں دیا ہے. لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی حدیث میں ہے، اگر مسلمان ارے بھیا ہے نہیں ہوں گی، دعوت کی محنت چھوڑ دیں گے تو بھیا تو وہ ملی. حضرت مولانا قاسم ہے، اس میں حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے. اس میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا منظور ہے. حضرت فرماتے ہیں جس زمانے میں دعوت کی محنت چھوڑ دی جائے گی، عام لوگ نہیں بلکہ اس زمانے کے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ایسے لوگ بھی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر پوری رات ہوتے رہیں گے. لیکن اگر دعوت کی محنت چھوڑ دی گئی ہوگی تو ایسے لوگوں کی بھی دعائیں اس وقت قبول نہیں ہوگی. اتنی بڑی دعا کی طاقت سے میرے بھائیوں کا اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا جائے. ورنہ اللہ کے نبی فرمان ہے، قسم و ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی زندگی ہے، کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم دعوت کی محنت چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اس لیے میرے بزرگوں، دعوت اور دعا ان دونوں میں بے پناہ جوڑ ہے. اور
اور یہ دعا اور دعوت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے. ہر زمانے میں دعا کے ذریعے دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. آپ مدینہ آئے, پھر صحابہ کو مدد میں لے کر آئے, پھر پوری رات ہمارے نبی دعا کرتے رہے, اللہم انکو لک هذه العصابہ لن تعبد الى یوم القیامہ. اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے, پھر قیامت تک دنیا میں کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہو. اللہ کی مدد آ گئی, دعوت دے گئی, دعا کی, اللہ کی مدد آ گئی. اور میرے بھائیوں, آخری زمانے میں بھی مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, کامیاب کرے گا, وہی میرے بھائیوں دعوت و دعائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ کی اقلیت اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, بلکہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے, ابھی دعوت کی محنت چل رہی ہے الحمدللہ, اور اسی نسبت پر میرے بھائیوں ہم اور آپ جمع ہیں. محنت ہوتی رہے گی. آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا, اور انہیں کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اس زمانے کے جو تھوڑے مسلمان ہوں گے, ان مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر جائیں گے. دعوت کی محنت تو ہو ہی رہی ہے, پھر دعا کی طاقت کا استعمال کریں گے. اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر دعا کریں گے, اور ان کی دعا ہوتے ہی پھر ایک ہوا چلے گی, یاجوج ماجوج کے گلے میں گیٹی نکلے گی, اور ایک دم سے سب مر جائیں گے. حدیث میں ہے کہ جب یہ مریں گے تو کتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری دنیا میں ایک بالشت کے برابر بھی زمین خالی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو. اتنی بڑی اکثریت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اس دعوت اور دعا کی برکت سے مسلمانوں کو کامیاب کرے گا. پہلے بھی اسی محنت سے کامیاب ہوئے, اور ابھی بھی اسی محنت سے کامیاب ہوں گے, اور آخر زمانے میں میرے بھائیوں اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری دعوت میں میرے بھائیوں جان پیدا ہو جائے, اس کے لیے ہمارے اکابری کہتے ہیں کہ ہمیں انفرادی معمولات کی پابندی کرنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. ہم میرے بھائیوں اس محنت میں تربیت کے لیے لگے ہوئے, اپنی اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور ہماری تربیت اور اصلاح کیسے ہوگی؟ حقیقی مربی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, حقیقی مربی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن ظاہری طور پر اسباب دعوت اعمال تربیت اسباب تربیت اعمال دعوت ہیں, اور کچھ اعمال میرے بھائیوں اجتماعی ہیں, کچھ اعمال انفرادی ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ مقام پہ رہ کر جو بھائی اجتماعی اور انفرادی اعمال کی پابندی کر لی, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت نہ کرے. بلکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تک فرماتے تھے کہ جو اعمال دعوت کی پابندی کرتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا کر دنیا سے نہ اٹھائے. یہ کام تو میرے بھائیوں ولی بنانے والا ہے, اور ہم یہ کہیں گے ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی اعمال کی پابندی نہیں ہو رہی ہے, کہ میرے بھائیوں ہماری دعوت میں جان پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انفرادی اور جو اعمال ہمارے بڑے بتاتے ہیں اس کی پابندی کرنا. کریں گے انشاءاللہ. صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام, تہجد میں دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, روزانہ چاہے ایک ہی آیت ہی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا. یہ میرے بھائیوں ہم نے معمول بنا لیا, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا تھوڑے دنوں میں اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بن جائیں گے. ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے واسطے کہ ہی نہیں پتا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے. جیسے میرے بھائیوں کہا جا رہا ہے کرتے رہیں گے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے بھائیوں ہم اس کام کو کریں اور اللہ ہمیں اور آپ کو ولی بنا کر دنیا سے نہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا وقت جو بچ گیا ہے اس کو میرے بھائیوں تسبیحات کو پوری کرنے میں لگائیں, ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں. تھوڑا سا وقت بچا ہے جو ہماری تسبیحات رہ گئی اس کو پوری کرنے میں ہمارا اللہ تعالیٰ وضو کریے وضو کیا وہ بہت مہنگا ہو جو بھیڑ بہت ہے نا. ہم کریے نا جو وضو کریو وضو کریے کتنا ٹائم ہے کو 5 بجے تھے. جو حضرات باوضو ہیں یہ اپنی جگہ پر صفے بنا کر 5 بجے اور جیب سے تسبیح نکال کر کے تینوں تسبیحات پڑھ لیں. تیسرے کلمے کی,
भीड़ है सर पार की अब और घर तो अब करोड़ों कम हुई है बात भाई की। या होगी हुआ भाई अब तो तस्बीह जीतते पढ़ तो लें है भैया बैठ करके, अल्लाह को याद कर लें। जिनका वजू नहीं है नमाज की तैयारी में लग जाए, हल्के न लगाए, बल्कि सब बना करके बैठे नहीं। बाद में बहुत दिक्कत होती है। अभी से सब बनाए और तस्बीहात पूरी करें। घूमने का जाने का बिल्कुल सीधा न बनाए। जिन हजरात के निकाह होने हैं वो पर्चे आकर मुफ्ती इमरान साहब के हवाले कर दें। चलो मुफ्ती इमरान हाँ साहब लिख के हवाले में पर्चे अब पर्चा दे कर दे दें। हाँ निकाह जिनके जिनके हो पहले इंशाअल्लाह निकाह होंगे। पर्चा कहाँ